الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل نصاب النحو سے سبق نمبر 30 یعنی مفعول لہو کا بیان پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 30 مفعول لہو کا بیان۔ مفعول لہو بھی منصوبات میں سے ہے، یعنی جو اسماء منصوب ہوتے ہیں ان میں سے مفعول لہو بھی ہے۔ مفعول لہو کی تعریف کیا ہے بیان کر رہے ہیں مصنف۔ مفعول لہو کی تعریف وہ مفعول ہے جو فعل مذکور کے واقع ہونے کا سبب بنے، یعنی فعل مذکور اسی کی وجہ سے، اسی کے سبب سے واقع ہو۔ مفعول لہو وہ مفعول ہے جس کے سبب سے فعل مذکور واقع ہو، یعنی جو فعل مذکور کے واقع ہونے کا سبب بنے۔ جیسے ضربتہ تادیبا، اس کا ترجمہ ہے میں نے اسے ادب سکھانے کے لیے مارا۔ اس مثال میں تادیباً مفعول لہو ہے۔ ضربتہ تادیباً میں تادیباً مفعول لہو ہے جو فعل ضرب کے واقع ہونے کا سبب بنا، یعنی مارنے کا فعل کیوں ہوا؟ ادب سکھانے کے لیے۔ مارا کیوں گیا؟ ادب سکھانے کے لیے۔ تو فعل ضرب کا سبب کون بنا؟ تادیباً بنا، اور یہی ہے مفعول لہو۔ مفعول لہو کے چند ضروری قواعد، یہاں سے چند ضروری قواعد بیان کر رہے ہیں۔ مفعول لہو کے چند ضروری قواعد۔ نمبر 1، مفعول لہو کو مفعول لاجلہ بھی کہتے ہیں۔ مفعول لہو کا دوسرا نام مفعول لاجلہ بھی ہے۔ تو کہیں اگر مفعول لاجلہ کے متعلق سوال کیا جائے یا اس کا ذکر کیا جائے تو آپ گھبرائیں نہیں، مفعول لاجلہ سے مراد وہی ہے جو مفعول لہو سے مراد ہے۔ نمبر 2، مفعول لہو کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ ایسا مصدر ہوتا ہے۔ یہاں مفعول لہو کی ایک پہچان بتا رہے ہیں کہ مفعول لہو کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ ایسا مصدر ہوتا ہے جو ماقبل فعل کے متعلق سوال کا جواب ہوتا ہے، یعنی اس سے پہلے جو فعل ہوتا ہے اس کے متعلق اگر سوال کیا جاتا ہے تو اس کے جواب میں یہ واقع ہوتا ہے۔ یعنی مفعول لہو کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ یہ ماقبل فعل کے متعلق سوال کا جواب ہوتا ہے۔ جیسے مثال سے بتا رہے ہیں، جیسے جب یہ کہا جائے ضربتہ، میں نے اسے مارا، ضربتہ کا معنی میں نے اسے مارا، جب یہ کہا جائے ضربتہ، میں نے اسے مارا، تو اگر سوال کیا جائے، یعنی اس کہنے پر اگر سوال کیا جائے لماذا ضربتا، تو نے کیوں مارا، یعنی آپ نے کہا ضربتہ، میں نے اسے مارا، پھر کسی نے سوال کیا لماذا ضربتا، آپ نے کیوں مارا، تو جواب میں تادیباً یعنی ادب سکھانے کے لیے کہیں گے، اور یہی تادیباً جو ہے مفعول لہو ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اس کی ایک پہچان یہ ہے کہ یہ ماقبل فعل کے متعلق سوال کا جواب ہوتا ہے۔ مفعول لہو جو ہے یہ ماقبل فعل کے متعلق سوال کا جواب ہوتا ہے۔ نمبر 3، مفعول لہو منصوب اسی صورت میں ہوگا جب مصدر ہوگا، یعنی مفعول لہو کے منصوب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مصدر ہو۔ اگر مصدر نہیں ہوگا تو منصوب بھی نہیں ہوگا۔ اگر مفعول لہو مصدر نہ ہو تو منصوب بھی نہیں ہوگا۔ مثال سے وضاحت فرما رہے ہیں، جیسے والارض وضعها للانام، اللہ نے زمین کو مخلوق کے لیے بنایا۔ انام کا معنی ہے مخلوق۔ اس مثال میں للانام مصدر نہ ہونے کی وجہ سے منصوب نہیں ہے۔ والارض وضعها للانام میں للانام مفعول لہو ہے، لیکن منصوب کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ مصدر نہیں ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ مفعول لہو کے منصوب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مصدر ہو۔ مفعول لہو منصوب اسی وقت ہوگا جبکہ وہ مصدر ہو۔ نمبر 4، مفعول لہو کے منصوب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ فعل اور مفعول کا زمانہ ایک ہو، یعنی فعل اور مفعول لہو دونوں کا زمانہ ایک ہونا ضروری ہے، نیز دونوں کا فاعل بھی ایک ہو، یعنی فعل کا فاعل
جو فعل کا کرنے والا ہو وہی اس مفعول کا بھی فاعل ہو، فعل اور مفعول دونوں کا فاعل بھی ایک ہو، دونوں کا زمانہ بھی ایک ہو، تب ہی مفعول لہو جو ہے یہ منصوب ہوگا۔ وہی بیان کر رہے ہیں کہ مفعول لہو کے منصوب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ فعل اور مفعول کا زمانہ ایک ہو، نیز دونوں کا فاعل بھی ایک ہی ہو۔ اگر ایسا نہ ہو تو مفعول لہو منصوب نہیں ہوگا، یعنی فعل اور مفعول کا زمانہ ایک نہ ہو، یا فعل اور مفعول کا فاعل ایک نہ ہو بلکہ الگ الگ فاعل ہو، تو ان دونوں صورتوں میں مفعول لہو منصوب نہیں ہوگا۔ مثال دے کر کے وضاحت فرما رہے ہیں، جیسے اکرمتک الیوم لوعدی بذلک امسی، اس کا ترجمہ ہے میں نے آج آپ کی عزت کی کیونکہ کل میں نے اس کا وعدہ کیا تھا۔ اس مثال میں فعل کا زمانہ آج اور مفعول یعنی لی وعدی بذالک امسی کا زمانہ گزشتہ ہے۔ یہاں پہ مفعول کون ہے؟ لی وعدی، یہ ہے مفعول لہو، لیکن اس کا زمانہ کب ہے؟ گزشتہ زمانہ ہے۔ دیکھیں آخر میں امسی آ رہا ہے نا، تو یہ زمانہ گزشتہ پر دلالت کرتا ہے۔ اب فعل کا زمانہ اور مفعول کا زمانہ ایک نہ رہا۔ فعل کا زمانہ تو آج ہے، اکرمتک الیوم، میں نے آج آپ کی تعظیم کی، آج آپ کی عزت کی۔ کیوں عزت کی؟ لی وعدی بذالک امسی، کیونکہ میں نے اس کا کل وعدہ کیا تھا۔ تو یہاں پہ جو امسی ہے یہ مفعول لہو کا زمانہ ہے، اور دونوں کا زمانہ الگ ہو گیا، فعل کا زمانہ ہے آج اور مفعول لہو کا زمانہ ہے گزشتہ کل، تو دونوں کا زمانہ ایک نہ ہوا، اسی وجہ سے مفعول لہو منصوب نہیں ہے۔ بیان کر رہے ہیں کہ اس مثال میں فعل کا زمانہ آج ہے اور مفعول لوعدی بذالک امسی کا زمانہ گزشتہ ہے، اسی وجہ سے منصوب نہیں ہے۔ اکرمتہ لاکرامہ، یہ دوسری شرط کی مثال دے رہے ہیں، دوسری شرط کے فوت ہونے کی مثال، یعنی جہاں پہ فعل اور مفعول دونوں کا فاعل الگ الگ ہو، دونوں کا فاعل ایک نہ ہو، وہ مثال دے رہے ہیں۔ اکرمتہ لاکرامہ اخی، میں نے اس کی عزت کی اس لیے کہ اس نے میرے بھائی کی تعظیم کی۔ میں نے اس کی عزت کی اس لیے کہ اس نے میرے بھائی کی تعظیم کی، یعنی میں نے اس کی عزت کی اس کا میرے بھائی کی تعظیم کرنے کی وجہ سے۔ اس مثال میں فعل اکرمتو کا فاعل متکلم ہے، اکرمتہ میں تائے ضمیر جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، اکرمتہ کا فاعل ضمیر متکلم ہے، ٹھیک ہے۔ اس مثال میں اکرمتو کا فاعل متکلم ہے جبکہ مفعول لہو لی اکرامہ کا فاعل غائب ہے، لہٰذا ان دونوں مثالوں میں مفعول لہو جو ہے منصوب نہیں ہوگا، کیونکہ پہلی مثال میں جو ہے دونوں کا زمانہ یعنی فعل کا زمانہ اور مفعول کا زمانہ ایک نہیں ہے، دوسری مثال میں فعل اور مفعول دونوں کا فاعل ایک نہیں ہے، اسی وجہ سے مفعول لہو دونوں مثال میں منصوب نہیں ہے۔ نمبر 5، اگر مفعول لہو منصوب ہو تو اسے مفعول لہو صریح کہتے ہیں، یعنی جب مفعول لہو منصوب ہوتا ہے اس وقت اسے مفعول لہو صریح کہتے ہیں، اور اگر مجرور ہو تو اسے مفعول لہو غیر صریح کہتے ہیں، جیسے یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے۔ اس مثال میں حذر الموت مفعول لہو صریح ہے۔ کیوں صریح ہے؟ کیونکہ یہ منصوب ہے، حذر الموت منصوب ہے، اسی وجہ سے یہ مفعول لہو صریح ہے، اور من الصواعق مفعول لہو غیر صریح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مجرور ہے، تو جہاں مفعول لہو منصوب ہو وہ مفعول لہو صریح ہوتا ہے، اور جہاں منصوب نہ ہو مجرور ہو وہ مفعول لہو غیر صریح ہوتا ہے۔ مشق، سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل جملوں میں مفعول لہو کی پہچان کریں۔ پہلا سوال یہ ہے، اور نیچے دوسرا سوال ہے مذکورہ بالا جملوں کی ترکیب نحوی کریں۔ دونوں سوال کو ہم ایک ساتھ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے احترم القانون دفعا للضرری، ٹھیک ہے، احترم القانون دفعا للضرری۔ اس مثال میں مفعول لہو دفعا ہے، ٹھیک ہے، دفعا للضرری یہ مفعول لہو ہے، اور اس کی ترکیب نحوی ہوگی احترم فعل مضارع مثبت معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، القانون مفعول بہ، دفعا مصدر، لام حرف جر، الضرری مجرور، لام حرف جار اپنے مجرور سے مل کر دفعا سے متعلق ہوا،
دفعن مصدر اپنے متعلق سے مل کر اب مفعول لہو ہوا، احترم فعل کا، احترم فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 2، قمت اجلالا لکا، اس کا معنی ہے میں آپ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا، ٹھیک ہے۔ پہلے مثال کا معنی ہے میں قانون کا احترام کرتا ہوں ضرر سے بچنے کے لیے، ضرر کو دور کرنے کے لیے، نقصان کو دور کرنے کے لیے۔ تو قمت اجلالا لکا اس کا معنی ہے میں آپ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا۔ اس میں مفعول لہو اجلالن ہے، اجلالن لکا یہ مفعول لہو ہے۔ اس کی ترکیب نحوی ہوگی، یعنی دوسرا سوال کا جواب ہوگا قمت فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تائے مضموم ضمیر بارز اس کا فاعل، اجلالن مصدر لام حرف جر کاف ضمیر محلن مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغ ہوا یعنی متعلق ہوا اجلالن مصدر کا، اجلالن مصدر اپنے متعلق سے مل کر مفعول لہو ہوا قمت فعل کا، قمت فعل اپنے فاعل اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ نمبر 3، ذهبت الى المسجد لاداء الفریضۃ، اس کا معنی ہے میں مسجد گیا فریضہ ادا کرنے کے لیے، فرض ادا کرنے کے لیے۔ ذهبت الى المسجد لاداء الفریضۃ، میں مسجد گیا فرض ادا کرنے کے لیے۔ اس مثال میں لاداء الفریضۃ یہ مفعول لہو ہے، لیکن مفعول لہو صریح نہیں ہے بلکہ غیر صریح ہے کیونکہ یہ منصوب نہیں ہے۔ ترکیب ہوگی، ترکیب نحوی ہوگی ذهبت فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں تائے مضموم ضمیر بارز اس کا فاعل، الی حرف جر المسجد مجرور، الی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغ ہوا ذهبت فعل سے، لام حرف جر اس کے بعد لام حرف جر، ٹھیک ہے، لام حرف جر اس کے بعد ادائی مجرور، الفریضتی لام حرف جر ادائی مضاف اور فریضتی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر لام حرف جر کا مجرور، لام حرف جر اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغ ہوا ذهبت فعل کا، ذهبت فعل اپنے فاعل اور دونوں ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس میں جو ہے لاداء الفریضۃ یہ ہے مفعول لہو غیر صریح، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 میں ہے تنزہت طلب الراحت، اس کا معنی ہے میں نے سیر کیا راحت طلب کرنے کے لیے، تنزہت طلب الراحت میں نے تفریح کی، سیر کی راحت طلب کرنے کے لیے۔ تو اس مثال میں طلب الراحت یہ ہے مفعول لہو کیونکہ اس کے سبب سے نزہت کا فعل ہوا ہے۔ اب اس کی ترکیب نحوی ہوگی تنزہت فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب، صیغہ واحد متکلم، صیغہ واحد مذکر غائب نہیں بلکہ صیغہ واحد متکلم، اس میں تائے مضموم ضمیر بارز اس کا فاعل، طلبہ مضاف اور راحتی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول لہو، فعل اپنے فاعل اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 5، اجلس بین الاصدقاء للصلح، اس کا معنی ہے میں دوستوں کے درمیان صلح کے لیے بیٹھتا ہوں، میں دوستوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں، صلح کے لیے بیٹھتا ہوں۔ اس مثال میں للصلح جو ہے یہ ہے مفعول لہو غیر صریح، مفعول لہو کی پہچان کرنے میں یہ لکھنا کہ للصلح یہ مفعول لہو ہے اور مفعول لہو غیر صریح ہے کیونکہ یہ منصوب نہیں ہے بلکہ مجرور ہے۔ ترکیب نحوی ہوگی اجلسو فعل مضارع مثبت معروف، اجلسو فعل مضارع مثبت معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، بین مضاف الاصدقاء مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی، لام حرف جر الصلح مجرور، لام حرف جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغ ہوا اجلسو فعل کا، اجلسو فعل اپنے فاعل مفعول فی اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے۔ للصلح یہ مفعول لہو تو ہے، ترکیب کرتے ہوئے اسے مفعول لہو نہیں کہنا ہے بلکہ ترکیب کرتے ہوئے اسے جار مجرور کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے حجرت الصحف الحزلیۃ نفورا منہا، النفور منہا، اس کا معنی ہے میں نے مذاق والی کتابوں کو ترک کر دیا، میں نے مذاق والی کتابوں کو ترک کر دیا، النفور منہا، ٹھیک ہے، یعنی اس سے نفرت کرتے ہوئے، میں نے مذاق والی کتابوں کو ترک کر دیا اس سے نفرت کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس میں النفور منہا جو ہے یہ ہے مفعول لہو۔ نمبر 6 میں ہے حجرت الصحف الحزلیۃ النفور منہا، یعنی میں نے مذاق والی کتابوں کو چھوڑ دیا ان سے نفرت کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔
حجرت الصحف الحزلیۃ النفر منہا، حجرت کا معنی میں نے چھوڑ دیا، الصحف الحزلیۃ مذاق والی کتابوں کو، بیہودہ کتابوں کو، النفر منہا ان سے نفرت کرتے ہوئے۔ اس میں النفور منہا یہ ہے مفعول لہو، کیوں چھوڑا کتابوں کو؟ اس سے نفرت کرتے ہوئے، نفرت ہونے کی بنا پر۔ تو ترکیب ہوگی حجرت فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تائے مضموم ضمیر بارز اس کا فاعل، الصحف موصوف، الحزلیۃ اس کی صفت، حزلیۃ اس کی صفت، موصوف صفت سے مل کر مفعول بھی ہوا حجرت فعل کا، النفورہ مصدر، مین حرف جر، ہا ضمیر مجرور، مین حرف جر اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغ ہوا، یعنی متعلق ہوا مصدر سے، مصدر نفرہ مصدر یہ ہوا مفعول لہو، حجرت فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 7، تحفظت فی کلامی خشیۃ الزلل، یعنی میں نے اپنے کلام کی حفاظت کی، خشیۃ الزلل یعنی غلطی کے خوف سے، ٹھیک ہے، میں نے اپنے کلام کی حفاظت کی غلطی کے خوف سے۔ اس میں جو ہے نا خشیۃ الزلل یہ ہے مفعول لہو، کلام کی حفاظت کیوں کی؟ غلطی کے خوف سے، تو خشیۃ الزلل یہ ہے مفعول لہو۔ ترکیب ہوگی تحفظت فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تائے مضموم ضمیر بارز اس کا فاعل، فی حرف جر کلامی مضاف، یا ضمیر مضاف الیہ مضاف، مضاف الیہ سے مل کر فی حرف جر کا مجرور، فی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغ ہوا تحفظ فعل کا، خشیتا مضاف، الزلل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول لہو، فعل اپنے فاعل ظرف لغ اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 8، اسأل الخبیر قصد الاسترشادی، اس کا معنی ہے میں جاننے والے سے پوچھتا ہوں رہنمائی طلب کرنے کے قصد سے، اسأل الخبیر قصد الاسترشادی، میں جاننے والے سے پوچھتا ہوں رہنمائی طلب کرنے کے قصد سے، ارادے سے۔ اس میں قصد الاسترشادی یہ ہے مفعول لہو، کیوں پوچھتا ہوں؟ استرشاد کے قصد سے، یعنی رہنمائی کے ارادے سے، ٹھیک ہے، رہنمائی طلب کرنے کے ارادے سے، تو یہ ہے مفعول لہو۔ ترکیب ہوگی اسألو فعل مضارع مثبت معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، الخبیرہ مفعول بھی، قصد مضاف، الاسترشادی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول لہو ہوا، الخبیرہ مفعول بھی، قصد الاسترشادی مفعول لہو، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 9 میں ہے زورت المریض اطمینانا علیہ، یعنی میں نے مریض کی زیارت کی اس پر اطمینان کی وجہ سے، اس پر اطمینان کے لیے، ٹھیک ہے، زورت المریضہ میں نے مریض کی زیارت کی، میں نے مریض سے ملاقات کی، اطمینانا علیہ اس پر اطمینان کے لیے۔ اس کی ترکیب ہوگی زورت فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تائے مضموم اس کا فاعل، المریضہ مفعول بھی، اطمینانا مصدر، اعلی حرف جر، ہا ضمیر مجرور، حرف جار اپنے مجرور سے مل کر، اعلی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر، ٹھیک ہے، اعلی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر اطمینان مصدر سے متعلق، اطمینان مصدر اپنے متعلق سے مل کر ظرف لہو، اطمینان مصدر اپنے متعلق سے مل کر مفعول لہو ہوا، زورت فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 10 میں ہے لا تبخلوا خشیۃ الفقر، اس کا معنی ہے فقیری کے خوف سے بخل نہ کرو، لا تبخلوا خشیۃ الفقر یعنی بخیلی کے خوف سے فقیری مت کرو، ٹھیک ہے، بخیل ہو جاؤ گے، فقیری کے خوف سے، فقیر ہو جاؤ گے اس خوف سے بخیلی مت کرو۔ ترکیب ہوگی لا تبخلوا فعل نہیں مثبت معروف، اس میں واو ضمیر ہے، واو ضمیر یہ اس کا فاعل، خشیت مضاف، الفقر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول لہو، فعل اپنے فاعل اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ نمبر 11 لازمت البیت استجماما، ٹھیک ہے، لازمت البیت استجماما یعنی میں نے گھر کو لازم کر دیا دل بہانے کے لیے، میں نے گھر کو لازم پکڑ لیا۔ اس کی ترکیب ہوگی لازمت فعل ماضی مثبت معروف، اس میں تا ضمیر اس کا فاعل، البیت مفعول بھی، استجماما مفعول لہو، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 12 اطلت المشی بین الزروع التمتع بها، اس کا معنی ہے میں نے کھیتوں میں چلنے کو طول کر دیا، لمبا کر دیا اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔
اس میں المتمتع التمتع بها یہ مفعول لہو ہے. ترکیب ہوگی اتلت فعل ماضی مثبت معروف، اس میں تعظیم اس کا فاعل، المشیا مفعول بھی، بینا مضاف، الزروعی مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی، التمتع مصدر، با حرف جر حاضر مجرور، با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا التمتع کا، التمتع مصدر اپنے متعلق سے مل کر مفعول لہو، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول فی، بین الضروری جو ہے یہ مفعول فی ہوگا، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول فی اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اللہ و رسولہ اعلم. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں یا نیچے جو نمبر دیا گیا ہے اس نمبر کے ذریعے سے رابطہ کر کے سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.